نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ تاریخ میں اختلاف ہے، پیر ہی کے دن ربیع الاول کا مہینہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ اور یہ بڑے حضرات بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ 12 ربیع الاول کو پہلے 12 وفات کا نام دیا جاتا تھا، 12 وفات، اس لیے کہ 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام علیل ہوئے، سخت بخار ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار عام انسانوں سے ڈبل ہوتا تھا۔ ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ رکھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ فرمایا کہ ہاں، ہم نبیوں کو تم سے دگنا بخار ہوتا ہے اور اجر بھی دگنا ہوتا ہے۔ ایک مشک پانی سے بھر کر لٹکا لی تھی، اس کا قطرہ قطرہ گرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے ہاتھوں کو پانی میں ڈبوتے تھے، ایک بڑا پیالہ منگوا لیا، اس میں ہاتھوں کو گیلا کر کے اپنے چہرے پر پھیرتے رہتے تھے۔ جمعرات کے دن عشاء کی نماز سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں شدت آئی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ نماز کی تیاری کرو اور ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھا دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو ہوش ہی اڑ گئے، یہ کیا فرما رہے ہیں کہ مسجد میں نہیں آئیں گے، ابو بکر سے کہہ دو کہ نماز پڑھا دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو کر باہر نکلے اور لوگوں میں آ کر شور مچا رہے ہیں کہ کیا اللہ کے نبی مسجد میں نہیں آئیں گے؟ وہ فرما رہے ہیں کہ ابو بکر سے کہہ دو نماز پڑھا دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد بڑے رقیق القلب ہیں، وہ جب آپ کو مسلح پر نہیں دیکھیں گے تو وہ رو پڑیں گے، ان سے نماز پڑھائی نہیں جائے گی۔ 3 دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا۔ فرمایا بلال، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کچھ فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ بلال جاؤ ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ ابو بکر کے علاوہ کوئی امت ابو بکر کے علاوہ کسی کو اس مسئلے پر قبول نہیں کرے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ جمعے کا دن پورا گزر گیا، بیماری میں ہفتے کا دن پورا گزر گیا، اتوار کا دن پورا گزر گیا۔ اس دوران ایک نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی پر تشریف لا چکے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارے سے فرمایا کہ نہیں، تم مصلی پہ رہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نیچے بیٹھ گئے۔ غور سے سنیں، نیچے بیٹھ گئے، کرسی بھی لائی جا سکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ادھر حجرہ تھا، جیسے مسجد ہے وہاں حجرے کا دروازہ تھا، وہاں سے تشریف لائے اور یہاں بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا پیچھے ہو گئے۔ اب نماز کی ترتیب یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے تھے اور باقی صحابہ کرام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کرتے تھے۔ 17 نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی ہیں۔ پیر کے دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ بشاشت آئی۔ صحابہ کرام نے سمجھا کہ اب طبیعت بہتر ہو گئی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر اپنے گھر والوں کی خیر خیریت پوچھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ ان کا گھر کوئی 1 میل کے فاصلے پر تھا۔
وہ اپنے گھر چلے گئے، پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا چاشت کے وقت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوڑایا کہ جاؤ میرے ابا کو بلا کر لاؤ۔ حضرت سالم دوڑے دوڑے گئے اور ہوش اڑے ہوئے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھتے ہی فرمایا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا؟ کہ ہاں وصال ہو گیا، جلدی جلدی آئے۔ ادھر صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ مسجد نبوی میں صحابہ کرام جمع ہیں اور پریشان ہیں، اور صحابہ کرام اس خبر پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ابھی تو صحت یاب تھے، ابھی تو ہم نے دیکھا ہے بشاش تھے۔ صحابہ کرام ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے کہ خبردار جو کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، جو یہ خبر اڑائے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اللہ کے نبی تو اللہ کے پاس ملاقات کے لیے گئے ہیں، جلد واپس آئیں گے، اور جو جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں نا ان سب کی گردنیں اڑا دیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا کیفیت ہوگی اس وقت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گم سم، حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے سلام کیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ہوش ہی نہیں، پتہ ہی نہیں سلام کیا کہ نہیں۔ سارے صحابہ کرام ایک وقت گزر گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا بیٹھ جاؤ، بٹھایا، پھر قرآن پاک کی آیات تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائیں کہ کیا تم پیٹھ پھیر کر گزر جاؤ گے؟ اور جان لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ گئی ہے، وصال ہو گیا ہے، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا ہے، اور جو اللہ کی پرستش کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ آیات تلاوت کی، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں ایسا لگا جیسے یہ آیات ابھی نازل ہوئی ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پیشانی پر بوسہ دیا، پھر مشاورت شروع ہوئی۔ صحابہ کرام کو علم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اگر ہوا ہے تو آپ کو نہلایا جائے گا یا نہیں نہلایا جائے گا، آپ کو کفنایا جائے گا یا نہیں کفنایا جائے گا، آپ کو دفنایا جائے گا یا نہیں دفنایا جائے گا، آپ کو کہاں دفنایا جائے گا، آپ کی جنازہ اگر ہوگی کیسے ہوگی۔ صحابہ کرام کو علم نہیں تھا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دیا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی جنازہ آپ کو نہلایا جائے گا؟ فرمایا ہاں، کپڑوں سمیت نہلایا جائے گا۔ جنازہ ہوگا؟ فرمایا ہاں ہوگا، لیکن امام کے پیچھے نہیں ہوگا۔ 8 10 صحابہ کرام حجرہ کے اندر جاتے رہے اور درود و سلام پڑھ کر واپس آتے رہے، 10 کی جماعت جاتی رہی۔ سارے صحابہ کرام نے ایسے جنازہ پڑھا۔